طرف تو شہر رسول مدینہ منورہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انتقال پر افسردہ تھا اور ایک دوسرے کو اس غم میں دلاسا دے رہا تھا، دوسری طرف مختلف علاقوں کے وفود ان کے جانشین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے پے در پے مدینہ پہنچ رہے تھے۔ ایک صبح کو اہل بحرین کا وفد بعض دوسرے قبائل کے وفود کے ساتھ بارگاہ خلافت میں بیعت کے لیے حاضر ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ارکان وفد کے ساتھ گفتگو میں مشغول تھے، اس خیال سے کہ ممکن ہے ان کی گفتگو میں انہیں کوئی عمدہ نصیحت، کوئی مفید مشورہ، کوئی فکر انگیز گوشہ یا اللہ تعالیٰ اس کی کتاب اور عام مسلمانوں کے خیر و فلاح اور ہمدردی کی کوئی بات مل جائے۔ چنانچہ انہوں نے حاضرین میں سے بہت سے لوگوں سے گفتگو کی، لیکن ان میں سے کسی نے بھی کوئی اہم یا خاص بات نہ کی۔ تب وہ ایک شخص کی طرف متوجہ ہوئے جس کے چہرے پر انتہا کا سکون تھا۔ انہوں نے سوچا کہ ان سے مجھے ضرور کوئی مفید بات مل جائے گی۔ انہوں نے اشارے سے انہیں اپنے پاس بلایا اور گفتگو کا آغاز کرنے کی فرمائش کی۔ خلیفہ رضی اللہ عنہ کی اجازت پا کر اس شخص نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر اپنی گفتگو ان الفاظ سے شروع کی: امیر مومنین، امت کے معاملات کی ذمہ داری سپرد کر کے خدا نے آپ کو ایک زبردست آزمائش میں مبتلا کیا ہے، تو آپ خلافت کی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں ہمیشہ اس سے ڈرتے رہیے اور یہ جان لیجئے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے بھی کوئی ایک بکری ضائع ہو گئی تو قیامت کے دن اس کے متعلق آپ سے باز پرس کی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس شخص کی بات سن کر رو پڑے، ان کی آواز بلند ہوگی اور پھر اس کو مخاطب کر کے فرمایا: خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد سے اب تک کسی نے مجھ سے ایسی سچی بات نہیں کہی جیسی کہ تم نے کہی ہے۔ تم کون ہو؟ میں ربیعہ بن زید حارثی ہوں، اس شخص نے جواب دیا۔ مہاجر رضی اللہ عنہ بن زید کے بھائی؟ خلیفہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا۔ جی ہاں، حضرت ربیعہ نے جواب دیا۔ اس کے بعد مجلس برخاست ہوئی تو خلیفہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے تاکید کرتے ہوئے فرمایا: ربیعہ بن زید کے حالات کی پوری تحقیق کرو، اگر یہ اپنی بات میں مخلص اور بے لوث ہیں جو انہوں نے مجھ سے کہی ہے تو یہ بہت خوبیوں کے مالک ہیں اور بڑے کام کے آدمی ہیں، اور امور خلافت کی ادائیگی کے سلسلے میں ہمیں ان سے بہت زیادہ تعاون و امداد کی توقع ہے۔ تم کوئی ذمہ داری ان کے سپرد ڈالو اور ان کے حالات سے مجھے آگاہ کرو۔ اس کے چند ہی دنوں کے بعد حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے خلیفہ کیما پر صوبہ احواز میں واقع شہر مناظر کی فتح کے لیے ایک فوج ترتیب دی اور اس میں حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی مہاجر رضی اللہ عنہ کو شامل کر لیا۔ حضرت موسیٰ فوج لے کے روانہ ہوئے اور آگے بڑھے تو انہوں نے مناظر کا محاصرہ کر لیا۔ اس محاصرے کے دوران ان کے باشندوں کے ساتھ متعدد ایسی زبردست معرکہ لڑائیاں ہوئیں جن کی نظیر جنگوں کی تاریخ میں شاذ و نادر ہی پیش آتی ہے۔ ان لڑائیوں میں ایک طرف تو مشرکین نے بے مثال اور غیر معمولی جرأت کا مظاہرہ کیا، لیکن دوسری طرف بے اندازہ اور کثیر تعداد میں مسلمان سپاہی شہید ہوئے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور مسلمان روزہ رکھ کے جنگ میں شریک تھے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت مہاجر رضی اللہ عنہ بن زید نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی طرف سے کثیر تعداد میں سپاہی قتل ہو چکے ہیں تو انہوں نے خدا کی رضا کی طلب میں اپنی جان نثار کر دینے کی قسم کھائی، اور پھر انہوں نے اپنے جسم پر کافور ملا کفن پہنا اور اپنے بھائی کو وصیت کی۔ یہ دیکھ کر حضرت ربیعہ بن زید حضرت موسیٰ کے پاس تشریف لے گئے اور کہا: مہاجر رضی اللہ عنہ حالت صوم ہی میں اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، اور مسلمانوں کے اوپر جنگ اور روزے کی دوہری سختیاں جمع ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے عزائم کمزور پڑ گئے ہیں اور ان کے حوصلے پست ہو گئے ہیں، لیکن اس حالت میں وہ روزہ چھوڑنے کو آمادہ نہیں ہیں۔ تو آپ اس
سلسلے میں کچھ سوچ سمجھ کر کوئی مناسب قدم اٹھائے گی۔ یہ سن کر ابو موسیٰ اشعری کھڑے ہوئے، انہوں نے فوج کو پکار کے کہا، مسلمانوں میں ہر روزے دار کو قسم دلاتا ہوں کہ یا تو وہ روزہ چھوڑ دے یا جنگ سے علیحدہ ہو جائے۔ پھر انہوں نے خود لوٹے سے پانی پیا، اپنا روزہ افطار کیا تاکہ دوسرے لوگ بھی ان کو پانی پیتا دیکھ کے اپنا روزہ چھوڑ دیں۔ جب مہاجر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ اعلان سنا تو انہوں نے ایک گھونٹ پانی پیا اور خدا کی قسم میں پیاس کے مارے پانی نہیں پیا بلکہ اپنے امیر کی قسم پوری کی۔ پھر انہوں نے اپنی تلوار بے نیام کی اور بے خوف و خطر دشمن پہ ٹوٹ پڑے، ان کی صفوں کو چیرتے اور آدمیوں کو پچھاڑتے چلے گئے۔ جب وہ دشمن کی فوج میں کافی اندر تک گھس گئے تو انہوں نے ہر طرف سے ان کو گھیر لیا اور آگے پیچھے ہر طرف سے ان کے اوپر تیروں اور تلواروں کی بارش ہوگی، جس سے وہ زخمی ہو کے گر پڑے، اور پھر دشمن نے ان کا سر تن سے جدا کیا اور اسے لے جا کے میدان جنگ میں ایک اونچے ٹیلے پر گاڑ دیا۔ حضرت ربیعہ بن زید رضی اللہ عنہ ان کی طرف دیکھ کے کہا، کتنے سعادت مند اور قابل فخر ہیں آپ اور کتنا عمدہ ٹھکانہ ہے آپ کا۔ خدا کی قسم اگر اللہ نے چاہا تو میں آپ کا اور تمام مسلمان شہداء کا انتقام لے کے رہوں گا۔ جب حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کے غم میں حضرت ربیعہ بن زید کی اس بے قراری اور ان کے اضطراب کی کیفیت کو دیکھا اور دشمن کے خلاف ان کے سینے میں بھڑکتی آگ کو محسوس کیا تو انہوں نے فوج کی قیادت سے دستبرداری کا اعلان کرتے ہوئے اس کی کمان حضرت ربیعہ بن زید کو سونپ کر خود سوس فتح کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت ربیعہ اپنی فوج کو لے کے مشرقین پر آندھی اور سیلاب کی طرح ٹوٹ پڑے اور ان کی صفیں درہم برہم کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مناظر پر زبردست فتح نصیب فرمائی۔ انہوں نے لڑنے والوں کو قتل کر دیا، عورتوں بچوں کو گرفتار کر کے لونڈی بنا دیا اور بے شمار مال غنیمت جو ان کے ہاتھ آیا۔ مارکہ مناظر کے بعد حضرت ربیعہ کا ستارہ اقبال پوری آب و تاب سے جگمگا اٹھا اور ہر طرف ان کا شہرہ پھیل گیا۔ چنانچہ جب مسلمانوں نے سیستان فتح کرنے کا ارادہ کیا تو اس فوج کی قیادت بھی حضرت ربیعہ کے ہاتھ میں ہی دے دی گئی۔ حضرت ربیعہ نے فی سبیل اللہ کا لشکر لیتے ہوئے سیستان کی طرف روانہ ہوئے۔ دوران سفر انہیں 250 میل لمبے اور دشوار گزار پرخطر صحرا کو عبور کرنا پڑا، جس کو پار کرنے سے صحرا کے اپنے باسی بھی وحشی درندوں سے عاجز تھے۔ اس خوفناک اور بھیانک صحرا کو عبور کرنے کے بعد جب وہ سیستان میں داخل ہوئے تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ عالی شان محلات ہیں اور پورا شہر چاروں طرف سے بلند اور مضبوط مستحکم فصیلوں سے گھرا ہوا ہے۔ ذہین اور دانا قائد حضرت ربیعہ بن زید رضی اللہ عنہ نے وہاں پہنچنے سے پہلے اپنے جاسوس جو تھے وہاں چھوڑ رکھے تھے۔ ان سے انہیں معلوم ہوا کہ یہ لوگ اپنی عید مہرجان کے موقع پر عنقریب ایک محفل میں جمع ہونے والے ہیں۔ حضرت ربیعہ اس مناسب موقع کے منتظر رہے اور آخرکار عید مہرجان کی رات میں اچانک بے خبری میں ان پہ حملہ کیا گیا اور ان کے بڑے بڑے 20 ذمہ داروں کو پکڑ لیا۔ ان کے جتنے بھی ذمہ دار تھے اور جاگیردار تھے ان سب کو قید کر لیا گیا، اور قیدیوں میں کسی ذمہ دار کا ایک غلام بھی تھا۔ مسلمانوں نے اس کو اس حال میں گرفتار کیا کہ اس نے اپنے آقا کے پاس لے جانے کے لیے 3 لاکھ کی خطیر رقم جمع کر رکھی تھی۔ حضرت ربیعہ نے اس سے پوچھا، اتنا سارا مال تم نے کہاں سے جمع کیا؟ غلام نے کہا، میں نے اپنے آقا کے صرف ایک گاؤں سے اتنا مال اکٹھا کیا ہے۔ حضرت ربیعہ نے دوبارہ سوال کیا کہ کیا ایک گاؤں سے اتنی زیادہ آمدنی ہوتی ہے؟ غلام نے کہا، جی ہاں، ایک گاؤں سے اتنی زیادہ ہی آمدنی ہوتی ہے۔ حضرت ربیعہ نے پھر دریافت کیا، وہ کس طرح؟ ہماری کلہاڑیاں ہماری محنتوں کی بدولت، غلام نے جواباً عرض کیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو ذمہ دار اپنا اور اپنے اہل و عیال کا فدیہ ادا کرنے کے لیے حضرت ربیعہ کی خدمت میں آیا تو انہوں نے فرمایا، اگر تم مسلمانوں کے لیے کسی بڑی رقم کی پیشکش کرو تو میں تمہارا فدیہ قبول کر سکتا ہوں۔ اس نے پوچھا، آپ کتنی رقم چاہتے ہیں؟ حضرت ربیعہ نے کہا، میں نیزہ زمین میں گاڑ دیتا ہوں، تم اس کو سونا اور چاندی سے، یہ شرط مجھے منظور ہے۔ ذمہ دار نے اپنی رضامندی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے اپنے خزانے سے سونا اور چاندی کے ڈھیر نکالے اور اس نیزے پر ڈالتا چلا گیا یہاں تک کہ نیزہ چھپ گیا۔ حضرت ربیعہ بن زید اپنی فوج کے ساتھ سرزمین سجستان میں کافی دور تک اندر گھستے چلے گئے اور ہر جگہ فتح اور کامرانی نے ان کا استقبال کیا۔ اس طرح حضرت ربیعہ علاقوں پہ علاقے فتح کرتے ہوئے سجستان کے پایہ تخت زرنگ تک جا پہنچے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک زبردست فوج ان سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ پھر ان کے اور ان کے دشمنوں کے درمیان ایسی خونریز اور ہلاکت آفرین مارکہ رائی ہوئی کہ جس نے دونوں فریقین کو پیس کے رکھ دیا۔ اس جنگ میں بہت ساری جانیں گئی،
کسی نے بھی جان کو قربان کرنے سے بخل نہیں کیا، لیکن جب جنگ کا پاسا پلٹا اور مسلمانوں کی فتح کے ابتدائی آثار ظاہر ہوئے تو ایرانی سپہ سالار پرویز نے اس میں مصلحت سمجھی کہ جب تک اس کے پاس طاقت بچی ہوئی ہے حضرت ربیعہ کے ساتھ صلح کی کوشش شروع کر دے، ممکن ہے وہ اپنے اور اپنی قوم کے لیے بہتر شرائط پر صلح کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ چنانچہ اس نے ایک قاصد حضرت ربیعہ بن زید کے پاس بھیجا اور ان سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ اس سے ملاقات کے لیے کسی مناسب جگہ اور وقت کا تعین کر دیا جائے اور اس سے صلح کر لی جائے۔ حضرت ربیعہ نے اس کی یہ بات منظور کی۔ قاصد کے واپس جانے کے بعد انہوں نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا وہ پرویز کے استقبال کے لیے ایک موزوں جگہ کا انتخاب کریں اور ان سے یہ بھی کہا کہ اس کی نشست گاہ کے چاروں طرف ایرانی مقتولین کی لاشوں کے ڈھیر لگا دو، اس کی گزرگاہ کے دونوں جانب اس کے فوجیوں کے لاشوں کو بکھیر دیا جائے۔ حضرت ربیعہ نہایت باروب شخصیت کے مالک تھے، ان کا قد لمبا، سر بڑا، گندمی رنگر، ڈیل ڈول ایسا زبردست کہ دیکھنے والا ان سے معروب ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جب پرویز صلح کی گفتگو کے لیے ان کے پاس پہنچا تو وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ لاشوں کا منظر دیکھ کر اس کا دل ڈوبنے لگا، اس کے اوپر اس طرح کا خوف مسلط ہوا حضرت ربیعہ کے قریب آنے اور ان سے ہاتھ تک نہ ملا سکا اور اس کی زبان بھی لڑکھڑاتی ہوئی خوشامد کرنے لگی۔ اس شرط پر صلح کی خواہش ظاہر کی کہ وہ ان کو 1000 غلام پیش کرے گا جس میں سے ہر ایک کے سر پر ایک سنہرا جام ہوگا۔ حضرت ربیعہ نے اس کی پیشکش قبول کر لی اور اس کے ساتھ صلح کر لی اور دوسرے دن وہ اس شان سے شہر میں داخل ہوئے کہ غلاموں کی جماعت ان کو اپنے حلقے میں لی ہوئی تھی اور پوری فضا مسلمانوں کی تکبیر کے نعروں سے گونج رہی تھی۔ حضرت ربیعہ بن زید نے مسلمانوں کے ہاتھ میں ایک شمشیر برہنہ تھے جس سے وہ دشمن پر ایسا وار کرتے تھے کہ مسلمانوں کے علاقے فتح ہو گئے، یہاں تک کہ جب بنو امیہ کی حکومت کا دور آیا تو حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے انہیں خراسان کا گورنر بنا کر بھیجا، حالانکہ وہ دل سے اس ذمہ داری کو انجام دینے پر آمادہ نہ تھے، اور ان کی ناپسندیدگی اس بات سے مزید اضافہ کر گئی کہ بنو امیہ کی حکومت کے ایک نہایت اہم اور ذمہ دار رکن زید بن ابیہ نے جب ان کو لکھا، امیر مومنین حضرت معاویہ بن ابی سفیان کا حکم ہے کہ جنگ میں حاصل ہونے والے مال غنیمت میں سے سونے اور چاندی کو مرکزی بیت المال کے لیے مخصوص کر دو اور ان کے علاوہ باقی چیزیں مجاہدین میں تقسیم کر دو۔ تو انہوں نے اس کے جواب میں تحریر کیا، تم نے امیر مومنین کی طرف سے جو بات لکھی ہے کتاب اللہ کا حکم اس کے خلاف۔ پھر انہوں نے اعلان کیا کہ سب لوگ آ کے مال غنیمت میں سے اپنے اپنے حصے لے جائیں۔ اس کے بعد انہوں نے خمس دارالخلافہ دمشق بھجوا دیا۔ اس خط کے موصول ہونے کے اگلے دن جمعہ تھا۔ حضرت ربیعہ نے سفید کپڑے پہنے، نماز جمعہ کے لیے مسجد تشریف لائے، جمعے کا خطبہ دیا اور خطبے کے بعد فرمایا، لوگوں، اب میں زندگی سے بیزار ہو چکا ہوں، میں ایک دعا کرتا ہوں، آپ سب لوگ میری اس دعا پہ آمین کہیں۔ پھر انہوں نے دعا کی، خدایا اگر تو میرے حق میں کسی خیر کا ارادہ رکھتا ہے تو مجھے جلد از جلد اپنے پاس بلا لے۔ حاضرین مجلس نے آمین کہی اور اس روز سورج ابھی آسمان میں غروب نہیں ہوا تھا کہ جرأت و شجاعت و عزم و حوصلے کا یہ نیر تاباں سرزمین خراسان میں روپوش ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔